دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 21 سال ہو چکی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بی ایڈ کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ انہی دنوں اسے یونیورسٹی کے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا اسے کافی مرتبہ پرپوز بھی کر چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوستی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے باہر ملنے جلنے لگے تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی حالت بری طرح سے خراب ہو رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ پوری رات کیسے گزر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ادھر فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور وضو کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی زیادہ سوجی ہوئی تھی کہ ساری رات کا قصہ بیان کر رہی تھی۔ وہ لڑکی ابھی تک بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو اسے وہ لڑکا کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید وہ لڑکا اسے چھوڑ کر اپنے گھر واپس جا چکا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما۔ اس کی زندگی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن یہ راستہ اس نے اپنے لیے خود چنا تھا۔ اسے اپنے گھر جانے سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ساری رات باہر گزار چکی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا، لیکن شاید اب وقت گزر چکا تھا۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ یہاں آئی تھی وہ بھی صبح ہوتے ہی اپنے گھر واپس چلا گیا تھا۔ اسے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ ادھر اس لڑکی کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ اس کا بھائی اور اس کا باپ اسے جگہ جگہ پر ڈھونڈ رہے تھے۔ جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوئی، اس لڑکی نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ گھر جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جس ہوٹل میں رکی ہوئی تھی اس کا کرایہ بھی بہت زیادہ تھا، اور اس لڑکی کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے کہ وہ یہاں پر مزید رہ سکے۔ جس لڑکے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ اس نے کافی مرتبہ اس لڑکے کو کال کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس لڑکی کو خود پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ جس لڑکے کی وجہ سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی تھی وہی اس کا نہ ہو سکا۔ وہ یہ اذیت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ اس بات کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی عزت بھی خراب ہو سکتی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے گھر کی جانب چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے دروازے پر پہنچی، سامنے اس کا باپ غصے میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سب گھر والے اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے اس نے پتہ نہیں کون سا اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب لوگ اس سے ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کہ ساری رات کہاں تھی، لیکن اس کے پاس گھر والوں کو دینے کے لیے کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ وہ شاید مکمل طور پر ہمت ہار چکی تھی، کیونکہ وہ جس لڑکے سے پیار کرتی تھی، جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، وہی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے باپ نے اس لڑکی کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں سچ جاننا چاہتا ہوں کہ تم رات بھر کہاں تھی، ورنہ میں تمہیں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کو اتنے زیادہ غصے میں دیکھا تھا۔ ادھر گلی محلے والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کا باپ اسے گھر سے باہر نکالتا، اس نے اپنے باپ کو ساری باتیں بتانا شروع کر دی اور کہنے لگی کہ وہ کسی لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی جو کہ اس کی یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا۔ اس سے شادی کرنے کے لیے وہ چوری چھپے اس گھر سے جا چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کو ساری باتیں سچ سچ بتا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے جب اس لڑکے سے نکاح کرنے کا کہا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، اس نے مجھے
اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا تھا۔ میں اور وہ ایک ہوٹل میں رہنے لگے تھے۔ اس لڑکے کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی مجھے ایک دن ہی گزرا تھا کہ وہ صبح سویرے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم بھی اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ میں نے اس لڑکے کی بہت زیادہ منتیں کی، لیکن وہ میرے ساتھ نکاح کرنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ کل کو مجھے بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ اس نے اپنے باپ کو ساری حقیقت بیان کر دی تھی۔ اس کی ایسی باتیں سنتے ہی اس کے باپ نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ وہ ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس لڑکی کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھی، لیکن شاید اب وقت گزر چکا تھا۔ اسی ٹینشن کی وجہ سے اس کا والد بیمار پڑ گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس لڑکی کو اطلاع ملی کہ اس کا والد اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھر جانے کی دوبارہ سے کوشش کی، لیکن کسی نے بھی اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ اس کی ماں نے بھی اسے قبول نہیں کیا تھا۔ سب گھر والوں نے اسے، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں نے بھی اس سے تعلق ختم کر دیا تھا۔ اب وہ لڑکی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی۔